میرے لائف سٹائل کی وجہ سے میری والدہ کو اکثر میری زندگی کا خوف رہتا تھا۔ اس سے پہلے میں بس اپنی زندگی جی رہی تھی۔ جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ مجھے زوردار دھماکہ سنائی دیا۔ میں نے اپنے کتے کو بھونکتے سنا۔ کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی اور پورا دروازہ لرز گیا۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی۔ شاید وہ شخص میری گاڑی سے مارا جاتا۔ میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں جہنم میں جاؤں گی۔ اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی، میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی۔ اس جاب کے ذریعے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملا۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں 3 جگہ کے اوپر، اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ وہی تو ہے جس نے جو نازل کیا ہے کلام حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام کے تمام ادیان کے اوپر، تمام کے تمام مذاہب کے اوپر، تمام کے تمام ادیان کے اوپر۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے، اگرچہ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ یہ 3 جگہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اور سورہ صف سورہ نمبر 61 کے آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو حق آیا ہے یہ باقی تمام کے تمام ادیان کو جو ہے وہ ان کے اوپر یہ غالب آئے گا، اور ان کے اوپر یہ سرپرست ہوگا، whether it's a Hinduism, whether it's a Christianity, whether it's a Judaism, whether it's a atheism. Whatever is, Islam is come to overcome all the other religions. اسی سلسلے کے حوالے سے ہماری ایپیسوڈ نمبر 1 ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہیں وکٹوریا ایڈورڈز کے بارے میں۔ وکٹوریا ایڈورڈز ایک ویسٹرن وومن ہے جو سفید فام وومن ہے، جو سفید فام ایک عورت ہے، اس نے اسلام قبول کیا، اور ہم آج اس کی سٹوری کو بتانے جا رہے ہیں، جس نے اپنا نام بعد میں نائلہ رکھا۔ وہ وکٹوریا سے نائلہ کی طرف کیسے آئیں، آج ہم ان کی جو اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے حاضر ہیں۔ نائلہ ایڈورڈز کہتی ہیں کہ میں کینیڈا کے اندر تھی اور میری عمر ہارڈلی 12 ایئرز تھی، تو میری ایک لبنانی جو ہے وہ ایک عورت یعنی میری کلاس فیلو تھی، تو سب سے پہلے میں نے اسلام کے بارے میں اس کے ہاں سے یہ سنا، اس کی طرف سے میں نے یہ بات سنی کہ وہ جب بھی ہمیں ملتی تھی تو وہ عربک تھی تو ہم انگلش پیپل تھے، وہ انگلش پیپل، تو جب بھی ہماری اس سے بات ہوتی تو جب بھی ہم ملتے تو ایک کہتا اللہ، دوسرا کہتا ہے واللہ، اور تیسرا کہتا ہے یاللہ، اور پھر ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کے ملتے، اور ہم اس کو ایک ایز اے بہت خوشی ہمیں محسوس ہوتی جب ہم یہ کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ کہتی ہیں کہ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا تھا کہ یہ کتنے امپورٹنٹ اسلامک ورڈز ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں 15 سال کی تھی تو میں ملائیشیا کے اندر جو ہے وہ منتقل ہوئی، میں نے ہجرت کی، تو وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک خدا کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ یہ لوگ کیوں خدا کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ میں نے کیونکہ میں ایگنوسٹک تھی، ایگنوسٹک ایتھیزم کی ایک جو ہے فارم ہے کہ جس کے اندر ایگنوسٹک لوگ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو لوگ خدا کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں یقین نہیں ہے خدا موجود ہے، انہیں یہ بھی یقین نہیں خدا موجود نہیں، وہ نہ خدا کے حامی ہیں نہ خدا کے انکاری ہیں، اس کے درمیان۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کو اسٹڈی کرنا شروع کیا،
اور میں نے مذہب کو اس لیے پڑھا تاکہ میں اس کے اوپر نکتہ چینی کر سکوں، میں اعتراضات کر سکوں، اور میں جو ہے وہ اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر سکوں، منفی پروپیگنڈا کر سکوں. تو اس لیے میں نے جو ہے وہ مذہب کی اسٹڈی شروع کی. وہ کہتی ہیں کہ جب میں ملائیشیا کے اندر شفٹ ہوئی تو میرا کریکٹر کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اور میری امی اور میرے گھر والے ہر وقت پریشان رہتے تھے میرے، خصوصاً میرے جو ہے وہ کریکٹر کے بارے میں. تو وہ کہتی ہیں کہ کافی عرصہ گزرتا گیا تو ایک دن میں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ موجود تھی. ہمارا 2 منزلہ گھر تھا، میری فرینڈ تھی، تو میں ٹاپ روف پہ رہتی تھی. میرے پاس ایک کتا تھا، اور ایک جو میری دوست تھی وہ نیچے فلور پہ رہتی تھی، اور میں اپنے کمرے میں موجود تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے کمرے کے اندر موجود تھی تو مجھے ایک دم سے کوئی آواز آئی، اور وہ آواز بڑی شدید تھی کہ جیسے کہ کسی چیز نے کسی چیز کو ہٹ کیا. میں نیچے آئی، میرا کتا بھی نیچے تھا، اپنی فرینڈ کو دیکھا تو وہ دیکھا کہ ہم نے کہ جو دروازہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی باہر کھڑا نہیں تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی. تو وہ جو دروازہ ہے وہ سلائیڈنگ والا تھا کہ ہوا سے وہ نہ کھل سکتا ہے نہ بند سکتا ہے، اوپن ہونے والا نہیں تھا بلکہ سلائیڈ زور لگا سے اسے بند کیا جاتا ہے. تو وہ زور سے ایک دم سے جو ہے وہ بند ہوا، اور اس چیز نے مجھے حیرانگی کے اندر ڈال دیا. میں نیچے آئی، میں نے فرینڈ سے پوچھا، اس نے بھی، وہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی، میں سامنے کھڑی تھی. اور میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ دروازہ شاید، میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا دروازہ بند ہوا ہے، نہ باہر ہے کوئی، نہ ادھر ہے، اور کتا یہ ہے. کہتی ہیں کہ ہمارے اندر ایک خوف کی کیفیت طاری ہوئی. میں نے کہا ہوا سے تو بھی بند ہو سکتا ہے. وہ کہتی ہیں نہیں، یہ دروازہ تو سلائیڈنگ والا ہے، یہ فورس لگا کے یوں جب تک بند نہ کیا جائے تو یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اور کیسے یہ ممکن ہو گیا کہ یہ دروازہ جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ کسی کی فورس لگانے کے جو ہے وہ یہ بند ہو گیا. تو اس چیز نے مجھے جو ہے وہ ایک خاص قسم کی سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ کوئی چیز ایسے خود بخود کیسے ہو سکتی ہے. پھر کائنات بھی اتنی بڑی کائنات ہے جس کا ایک نظم و ضبط ہے، یہ چل رہی ہے، تو یہ کیسے، یہ سسٹم کیا ہے. وہ کہتی ہے کہ اچھا، ہم نے جو ہے وہ اس چیز کو دبانے کے لیے، کم کرنے کے لیے اپنی سہیلی کے ساتھ میں نکلی، ہم باہر چلے گئے، الکوہل وغیرہ ڈرنک کی، ہم نے شراب وغیرہ پی، اور ہم جو ہے وہ واپس آ گئے. کہتی ہے میری وہ فرینڈ واپس دوبارہ لندن چلی گئی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد میں گھر میں پھر موجود تھی. تو کچھ ان یوزول چیزیں ہوتی تھیں کہ جیسے میں گھر میں کوئی چیز چھوڑ کے باہر جاتی ہوں، واپس آتی ہے وہ چیز وہاں پہ نہیں ہوتی. اچھا، اسی طرح میں جو ہے وہ بعض کا لائٹ بند کر دیتی ہوں، اور جب جاتی ہوں تو لائٹ آن ہوئی ہوتی ہے. تو اس چیز نے مجھے بڑی حیرانگی کے اندر داخل کیا، اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے. وہ کہتی ہیں اسی دوران میرا ایک مسلم بوائے فرینڈ تھا، میری اس کے ساتھ دوستی تھی، تو وہ مجھے کچھ اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں سکھاتا رہا کہ اسلام، میں اسے پوچھتی تھی یہ اسلام کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. تو وہ مجھے بتاتا تھا اسلام ہمیں صبر کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نیک بنو، اسلام ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے. تو میں پوچھتی تھی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ مسلمان، یہ سب کچھ آپ کیوں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ ہم جو ہے خدا کے اوپر بلیو رکھتے ہیں. تو وہ کہتی ہیں کہ میں اسی چیز کے اندر جو ہے وہ سوچ و بچار کے اندر تھی، اور کرتے کرتے وہ کہتی ہیں ایک دن مجھے پھر اچانک سے جو ہے وہ کسی چیز کی آواز آئی، اور میں باہر نکلی اور مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا. اور اتنے میں مجھے کچھ سیڑھیوں سے کچھ چیز دکھائی دی. تو یا کہتی ہیں کہ وہ بس مجھے کچھ میرے اوپر کیفیت طاری ہوئی، اور وہ کیفیت اس طرح طاری ہوئی کہ میں واپس دروازے کے اندر گئی، اور اندر جا کے میں نے ایک دم سے جو ہے وہ دروازے کو لاک کیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر تو ہے تو مجھے ہدایت دے دے. اس نے کسی کے ہاں جا کے، کسی دربار سے جا کے نہیں مانگا، کسی پیغمبر سے نہیں مانگا، کہ کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے پیغمبر آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ پسند کریں. تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب وہ پیغام سنا تو میں نے جو ہے وہ قرآن کے بارے میں بڑی جو ہے وہ تحقیق کرنی شروع کر دی، اور میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا. رمضان آنے والا ہی تھا، تو میرا جو بوائے فرینڈ ہے وہ وہاں سے چلا گیا. تو وہ کہتی ہیں رمضان آنے والا تھا، میرے پاس موقع تھا کہ میں اسلام قبول کر لوں. اور وہ کہتی ہیں کہ میں ایک دن رات کو پڑھ رہی تھی اور قرآن مجید کو، اور اسی طرح مجھے آواز سنائی دی، میں ڈر گئی، اور میں نے کہا کہ اگر میں آج مر جاتی ہوں، کیا میں جنت میں جاؤں گی تو جہنم میں جاؤں گی. تو میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم جنت میں نہیں جا سکو گی. تو میں چیخی چرلائی
اور میں نے اسی وقت گوگل کیا کہ کلمہ شہادت کیسے پڑھتے ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے اسی وقت، میں نے دیر نہیں لگائی، اور دل دہلا دینے والی بات ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میرے ارد گرد مسلمان لوگ موجود تھے لیکن ان میں حقیقی مسلمان کوئی نہیں تھا، نام کے مسلمان تھے، ان کا کردار اور ان کے کریکٹر سے مجھے کوئی بھی چیز ایسی جو ہے وہ جو اسلام کی تعلیمات دیتی، جو اسلام بتاتا ہے، وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتی تھی ان کے کرداروں کے اندر۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں میں ان کے کرداروں کے اوپر جاؤں، اور میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اے میرے پروردگار اللہ، اگر تو ہے تو مجھے ہدایت دے اور مجھے سچائی کے راستے کے اوپر لا، اور مجھے جو ہے وہ حق کے راستے کے اوپر لا۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں نے اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ کلمہ شہادت گوگل سے دیکھا، کیسے شہادت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ میں نے اسی وقت یہ کلمہ پڑھا اور میں نے گواہی دی کہ اے میرے پروردگار اللہ، تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے آخری پیغمبر ہیں، اور اگر تو میرا رب ہے تو تم مجھے ہدایت دے۔ وہ کہتی ہیں میں نے یہ شہادت پڑھی، اور یہ شہادت کا گواہ یا میں ہوں یا میرا پروردگار اللہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن مجید کا 7واں پارہ کلام پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ من الحق وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، ما انزل الی الرسول، جو نازل کیا اللہ کی طرف سے رسول کے اوپر، ترا، اے پیغمبر آپ دیکھتے ہیں، اعینہم تفیض من الدمع، کہ ان کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسوں سے بھر آتی ہیں، ان کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسو سے بہتی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، یقولون، اور وہ کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے میرے پروردگار اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، پس ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے، کلمہ پڑھنے والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ، اللہ پر، اور اس چیز پر جو آئی پیغمبر کی طرف اور ہماری طرف حق کے ساتھ، من الحق کی، حق میں سے، حق کی قوم الصالحین، صالحین کی قوم کے ساتھ، تو ہم اس فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو چنانچہ بدلے میں دے گا اللہ ان کو جو انہوں نے کہا، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، جنات، جنت، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی جزا ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ قرآن کی آیات جب میں دیکھ رہا تھا اور میرے اندر یہ بار بار یہ جو ہے وہ یہ آیات گھوم رہی تھی۔ نائلہ ایڈورڈز کئی چیزوں کا نام ہے، شاید ایک نو مسلم کی حیثیت سے میری دو شخصیتیں ہیں، ایک وکی ہے جو میں اسلام سے پہلے تھی، اور پھر نائلہ ہے جو کہ میں اسلام کے بعد ہوں۔ مجھ میں اب بھی اسلام سے پہلے کی کچھ باتیں موجود ہیں، لیکن اس دوران بہت کچھ بدل چکا ہے۔
مجھے فلم میکنگ پسند ہے، مجھے دعوت دینا پسند ہے. میں ایک ماں بھی ہوں جو میری ایک بالکل نئی شخصیت ہے. میں اس دنیا میں جینے والی بس ایک عورت ہوں اور اپنے ہر عمل سے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ کیا پہلے آپ کا کسی پر ایمان تھا؟ نہیں، میری پرورش ایگنوسٹک یا ایتھیسٹ فیملی میں ہوئی تھی. میرے والدین خدا کو نہیں مانتے تھے یا اس حوالے سے شک میں تھے. آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کیسے سنا؟ میں اس سے واقف نہیں تھی. میں نے اسلام کے بارے میں سنا تھا، لیکن میرے خیال میں اس سے پہلا واسطہ تب پڑا جب میں جونیئر ہائی اسکول میں تھی. میری عمر تقریباً 12 سال تھی اور کینیڈا میں اپنی پہلی مسلمان دوست سے میں ملی تھی. وہ لبنانی کینیڈین تھی اور اس نے مجھے 3 عربی یا اسلامی الفاظ سکھائے تھے: اللہ، واللہ، یاللہ. اور جب بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے تو اسی طرح فن کے لیے ایک دوسرے کو سلام کرتے. کوئی ایک اللہ کہہ کر شروع کرتی، دوسری واللہ کہتی اور پہلی پھر یاللہ کہتی اور پھر ہم گلے ملتی. تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو گویا ہائے کہتی تھی. مجھے معلوم نہیں تھا مگر یہ تینوں بہت اہم اسلامی الفاظ وہ کون سی تھے. چیز تو یہ تھی ایک جس نے طرح آپ کو سے اسلام ریلیجنز سے کی میرا ریسرچ پر ابھارا؟ میں ملیشیا میں رہ رہی تھی. میں 15 سال کی عمر میں وہاں منتقل ہوئی اور ملیشیا ظاہر ایک مسلمان ملک ہے، لہٰذا مجھے اس میں دلچسپی تھی. ان تمام لوگوں کا ایک مذہب ہے اور یہ تمام لوگ خدا پر یا کسی بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. کون سی چیز انہیں خدا کو ماننے پر ابھارتی ہے؟ جیسے ان تمام لوگوں کا ایک مذہب ہے، یہ تمام لوگ خدا پر یا کسی بھی خدا پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ میں تو خود سے یہ طے کر چکی تھی کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں، یعنی میں ریلیجنس کو خدا کی تلاش کے لیے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ خدا ہونے کی سچائی کو جھوٹ ثابت کر سکوں. میرا مقصد دراصل ریلیجن کی تلاش نہیں بلکہ ریلیجن کو بدنام کرنا تھا. مگر سبحان اللہ، مسلمان ہونے کے بعد یہ وہ بنیادی چیز تھی جس کے متعلق میں نے سوچا. میری زندگی میں کبھی کوئی حقیقی مسلمان ہی نہیں آیا. میں بہت سے مسلمانوں کو جانتی تھی لیکن کوئی بھی اسلام پر عمل نہیں کرتا تھا، کوئی بھی اسلام کا نمائندہ نہیں تھا. اس لیے میں ہمیشہ کہتی تھی کہ اگر میں ان لوگوں کی وجہ سے مسلمان ہو بھی گئی تب بھی حقیقی مسلمان نہیں ہو پاؤں گی، کیونکہ میرے لیے کوئی نمونہ ہی نہیں تھا. اور میرے خیال میں اسی لیے اللہ میرے ارد گرد موجود لوگوں کے برعکس بڑے ہی مختلف انداز میں مجھے اسلام کے قریب لایا. وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے آپ کو اپنے عقائد پر اعتراض ہوا؟ کیا وہ کوئی واقعہ یا خیال تھا، اور ایسا کب ہوا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب مجھے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اس سے مجھے اپنے عقائد پر اعتراض ہونے لگے گا. میں تقریباً 21 سال کی تھی اور ملیشیا میں ہی رہ رہی تھی. میری بیسٹ فرینڈ کینیڈا سے مجھے ملنے آئی ہوئی تھی اور ہم ہاؤس وارمنگ سے لطف اندوز ہو رہے تھے. میں کچھ ہی عرصہ پہلے اس کے برانڈ نیو گھر میں منتقل ہوئی تھی اور اوپر کی منزل پر تھی اور میری بیسٹ فرینڈ نچلی منزل پر تھی اور میرا کتا بھی نیچے ہی تھا. ہم باربیکیو کر رہے تھے. پورا گھر کھلا تھا، شیشے کے سلائیڈنگ دروازے اور جو گھر کے فرنٹ پر لکڑی کا مین دروازہ تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا. اور پھر اچانک مجھے زوردار دھماکہ سنائی دیا. میں نے اپنے کتے کو بھونکتے سنا اور سوچا کہ میری دوست نے کسی چیز کو ہٹ کیا ہے یا کچھ گرا دیا ہے. لیکن جب میں نیچے گئی تو میری بیسٹ فرینڈ بہت خوفزدہ تھی، انتہائی ڈری سہمی ہوئی اپنی جگہ جمی دروازے کو گھور رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میرا کتا شیشے کے دروازے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ دروازہ میرے کتے کے آگے زور سے بند ہو گیا. کسی نے اس دروازے کو چھوا بھی نہیں اور ہوا اس دروازے کو بند نہیں کر سکتی کیونکہ یہ جھولنے والا دروازہ نہیں تھا بلکہ ایک سلائیڈنگ دروازہ تھا. یعنی سائنسی طور پر یہ خود سے بند نہیں ہو سکتا اور ہم سمجھ نہیں سکے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تب ہم نے سوچا کہ اوکے چلو باہر چلتے ہیں. ہم نے گھر بند کیا اور باہر آ گئے. شاید ہم الکوہل پینے چلے گئے تھے اور بس بھول بھال گئے کہ کچھ ہوا بھی تھا. اس کے بعد میری بیسٹ فرینڈ واپس کینیڈا چلی گئی اور اگلے چند مہینوں میں گھر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوئی لیکن میں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز سمجھ لیا. مثلاً گھر سے نکلنے سے پہلے میں نے یہاں کوئی چیز چھوڑی تو گھر واپس آنے کے بعد وہ وہاں تھی، یا پھر مجھے اپنے کمرے میں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی لیکن کچھ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. تو میں نے بس یہی سوچا کہ وہ شاید پڑوس سے آواز آئی ہوگی یا کوئی اور بات ہوتی تو میں اس کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز تلاش کر لیتی. لیکن ایک رات جب میں گھر واپس آئی اور اپنے کمرے میں گئی، میں نے کتے کو اس کے کمرے میں چھوڑا اور سونے کے لیے تیار ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ روم کے دروازے کے باہر لائٹ آن تھی. اور جب میں باہر گئی تو مجھے ایک احساس ہوا اور وہ احساس مجھے زندگی میں ایک بار پہلے بھی ہوا تھا اور میں نے اسے فوراً پہچان لیا. وہ احساس یہ تھا جیسے کوئی میرے سینے کو جکڑ رہا ہو. میرے دل کو نہیں، پھیپھڑوں کو نہیں، بلکہ سینٹر میں کوئی جکڑن تھی. یہ احساس مجھے ایک بار پہلے بھی ہوا تھا جب میں کینیڈا میں 14 سال کی تھی.
میں اپنے بھائی کے ساتھ باہر تھی اور اس کا ایک دوست کالے جادو اور بھوت وغیرہ کے چکر میں تھا. وہ ظاہر انہیں بھوت کہتے ہیں, ہم انہیں جن کہتے ہیں, لیکن غیر مسلم انہیں بھوت کہتے ہیں. اور وہ ہمیں اس کونے میں لے گیا جسے وہ بھوتوں کا کونا کہتا تھا. اس نے ہمیں وہاں بٹھایا اور وہ کچھ کر رہا تھا جسے میں سمجھ نہیں سکی, یاد نہیں کہ وہ کیا تھا. اور جب وہ یہ سب کر رہا تھا, روحوں کو بلا رہا تھا, تب مجھے یہ احساس ہوا تھا. مگر میں نے کچھ کہا نہیں, میں بس وہاں بیٹھی رہی اور وہ مسلسل میری طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ چلا گیا. میں سوچ رہی تھی کہ یہ احساس کیوں ہوا. ہاں, اس کا خیال تھا کہ یہاں کوئی چیز ہے اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتی. میں اٹھی اور بھاگ کھڑی ہوئی کیونکہ مجھ پر وہ احساس طاری تھا. اور آج وہی احساس مجھے اپنے ملیشیا کے گھر میں تقریباً 10 سال کے بعد دوبارہ ہوا تھا. میں اسے دیکھ نہیں پائی, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے, لیکن یہ محسوس ہوا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. وہ میری سیڑھیوں کے اوپر والے کارنر سے آ رہی تھی. ایک بار پھر میں بہت خوفزدہ ہوئی کیونکہ مجھے وہ احساس یاد تھا کہ کوئی چیز مجھے پسند نہیں کرتی. بس میں نے اپنا دروازہ لاک کر دیا. میں نے بھوت کے لیے اپنا دروازہ کیوں لاک کیا, لیکن اس صورتحال میں آپ کر بھی کیا سکتے ہیں. خیر, پھر جب میں مڑی تو کوئی چیز میرے دروازے سے ٹکرائی اور پورا دروازہ لرز گیا. میں بے انتہا خوفزدہ ہو گئی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں. میں بالکل بے بس تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا چیز تھی اور اسے کیا چاہیے, اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اس سے مقابلہ کیسے کروں یا خود کو کیسے بچاؤں. میرا ذہن بالکل کلیئر ہو گیا تھا اور بس ایک لفظ یاد تھا, اللہ. وہاں دنیا میں کسی بھی چیز کا سہارا نہ پا کر میں نے کہا, اللہ اگر آپ ہیں تو مجھے بچا لیں. اور بس پھر میں بستر پر سو جانا چاہتی تھی. میں نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا, اپنی آنکھیں بند کی اور فوراً سو گئی. اس رات بارش ہوئی تھی اور بارش صاف اور پاک کرتی ہے. بعد میں نے قرآن میں پڑھا کہ تمہیں محفوظ اور پاک کرنے کے لیے اللہ نے رات میں بارش برسائی, اور میرے منہ سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ. میں نے اس رات یہی محسوس کیا تھا. اور جب میں صبح جاگی تو میں نے ہر چیز پر دوبارہ غور کیا. میں نے پچھلی رات کے واقعے کو سوچا کہ وہ سب کیا تھا. پھر میں نے اللہ سے بات کی اور میں نے دعا کی, جیسے کہ اللہ فرماتا ہے نا کہ اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تو مجھ سے مانگو, تمہیں ہدایت مل جائے گی, ہے نا. تو اسلام یا اللہ کو جانے بغیر میں نے پکارا, اللہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ پچھلی رات موجود تھے تو شکریہ, اور اگر آپ مجھے مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں تو میری رہنمائی کریں, کیونکہ اپنی زندگی کے 21 سالوں میں کسی چیز نے مجھے نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی کوئی قائل کر سکا کہ آپ کا وجود ہے. اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میری رہنمائی کریں. اور صبح اللہ کو اپنا حال بتانے کے بعد شاید میں نے خود میں بہت سکون محسوس کیا. میرے خیال میں جب آپ کے ساتھ اللہ ہو تو یہ ایسی ہے جیسے ایک آرمی آپ کے ساتھ ہو. مجھے خوف محسوس نہیں ہوا, لیکن میں اب وہاں مزید رہنا نہیں چاہتی تھی. مگر مجھے احساس نہیں ہوا کہ وہاں کوئی چیز میری منتظر تھی, اور اس دن سے مجھے اسلام میں زیادہ دلچسپی ہوگی. اس واقعے کے بعد کیا ہوا؟ اس وقت میرا ایک مسلمان بوائے فرینڈ تھا. سبحان اللہ, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب تھے. میں نے اس طرح کے سوالات شروع کر دیے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو, تم کس چیز سے ڈرتے ہو, اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. اور وہ مجھے مختلف باتیں بتاتا, جیسے اللہ کو صبر کرنا پسند ہے, اللہ ہمیں صبر کرنے کی نصیحت کرتا ہے. تو جب بھی میں بے صبرا پن محسوس کرتی تو میں اللہ کو یاد کرنے لگتی تھی اور میں خود سے کہتی, اللہ صبر کو پسند کرتا ہے, صبر کرو. اور یقین کریں پھر حالات کو میں اپنی کھلی آنکھوں سے بدلتا ہوا دیکھتی تھی. سبحان اللہ, گویا میں نے اپنی زندگی میں اسلام کی بیٹا ٹیسٹنگ شروع کر دی تھی. میں نے اپنی زندگی میں اسلامی ویلیوز شامل کرنا, اسلام کے مطابق جینا شروع کیا, اور تقریباً 6 ماہ تک یہ چلتا رہا. اور ان 6 مہینوں کے دوران مجھے ایک صورتحال کا بھی سامنا ہوا جب میں نے شراب بالکل چھوڑ دی, الکوہل پینا چھوڑ دیا, اور یہ میرے اسلام قبول کرنے سے 4 ماہ پہلے کی بات ہے. اور پھر رمضان کا مہینہ آیا. میں نے سوچا اگر میں مسلمان ہونے کی کوشش کر رہی ہوں تو رمضان تو اس کے لیے بہترین موقع ہے, کیونکہ رمضان میں ہر کوئی مسلمان بن جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ, رمضان شروع ہونے سے ایک ہی دن پہلے میرا بوائے فرینڈ ملک چھوڑ کر چلا گیا, اور وہ رمضان اپنے گھر گزارنا چاہتا تھا. پھر میں سیکھنے اور مسلمان ہونے کے لیے بالکل اکیلی رہ گئی. اس وقت میں بالکل وہاں تنہا تھی, لہٰذا مجھے ہر چیز خود سیکھنی تھی. پھر میں نے قرآن کا ایک انگلش ورژن لیا, کچھ حجاب خریدے, نماز پڑھنے کا طریقہ پرنٹ کیا اور اسے اپنے سامنے زمین پر بچھا لیا. اور رمضان کے پہلے دن سے میں نے روزہ رکھا, اپنی 5 نمازیں پڑھیں اور روزانہ قرآن کا 1 پارہ انگلش میں پڑھا. شاید آدھا رمضان گزرا تھا اور آدھا قرآن ہوا تھا تب میں قرآن پڑھتے ہوئے مسلسل اپنے ہی متعلق پڑھ رہی تھی. وہ شخص جس کی آنکھوں کے سامنے حق آ گیا مگر اسے دکھائی نہیں دیتا, اسے حق بتایا جاتا ہے لیکن وہ اسے سن نہیں سکتا. تو میں نے سوچا کہ یہ تو میرے متعلق کی بات ہے, کیا میں ایسی انسان بننا چاہتی ہوں؟ اور وہ عشاء کی نماز تھی. میں نے خود سے سوچا اگر میں آج رات سوؤں اور مر جاؤں تو میں جنت میں نہیں جاؤں گی, میں تو جہنم میں جاؤں گی.
اور پھر میں نے گوگل کیا کہ کلمہ شہادت کیسے پڑھا جائے. پھر میں اپنے مصلی پر بیٹھی اور کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس طرح میں اسلام میں داخل ہوئی. میں نے صرف اللہ کی موجودگی میں کلمہ شہادت پڑھا. وہاں بس میں اور میرا اللہ تھا. سبحان اللہ. کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے اپنا مصلی پر بیٹھنا یاد ہے. مجھے وہ احساس یاد ہے جیسے میری زندگی میں فرشتے ہوں. سبحان اللہ. میری زندگی میں ہر وقت اللہ کی مدد اور اثر انگیزی بالکل صاف ظاہر تھی. اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن پتہ ہوتا کیا، جب ہم گناہ کرتے ہیں نا، جب ہم خود کو اس سے دور کر لیتے ہیں تب ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتا. ایسے دن بھی تھے جب میں روتی تھی کیونکہ مجھے اللہ سے بہت قربت محسوس ہوتی تھی. میں محسوس کرتی تھی کہ وہ میری زندگی کو سہارا اور مجھے تحفظ دے رہا ہے. ایسی ایک شام کی بات ہے، یہ میرے قبول اسلام کے کچھ مہینوں بعد کی بات ہے. میں اس رات اپنے دوست کے گھر پر تھی. پھر میں گھر جانے کے لیے نکلی، اپنی کار کے پاس آئی، اپنا GPS ڈالا اور یہ مجھے دائروں میں گھماتا رہا. مجھے اس سڑک پر لے گیا جو موجود ہی نہیں تھی. مجھے وہاں لے گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس علاقے سے کیوں نہیں نکل پا رہی. یعنی وہ جگہ اس کے گھر سے 5-6 میٹر ہی دور تھی اور میں اس علاقے سے باہر ہی نہیں نکل سکی. اور آخر میں نے سڑک پر کسی کو روکا اور اس سے پوچھا کہ میں اس سڑک پر کیسے جا سکتی ہوں. اور بالآخر میں اس سڑک پر پہنچ گئی. ایک موڑ کاٹا تو وہاں ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ایک موٹر سائیکل سوار سڑک پر مردہ پڑا ہوا تھا. یہ واقعہ یقیناً 15 منٹ پہلے ہی ہوا تھا اور یہ وہی وقت تھا جب میں اس سڑک پر آنا چاہ رہی تھی. اور اگر میں ڈائریکٹ یہاں پہنچ جاتی تو واللہ عالم، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے، مگر اس لمحے میں نے یہ محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس وقت روانہ ہو جاتی تو میں اس ایکسیڈنٹ میں شامل ہوتی، کہ شاید وہ شخص میری ہی گاڑی سے مارا جاتا. اور جب میں اس ایکسیڈنٹ کی جگہ سے گزری تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. میں گھر تک پورے راستے روتی رہی، اپنی حفاظت کرنے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ جس نے مجھے اس صورتحال سے بچایا تھا. اور الحمدللہ اس کے کرم سے میں کچھ ہی ہفتے پہلے عمرے پر گئی ہوں اور اپنے دوسرے عمرے کے بعد میں نے وہ فیلنگ دوبارہ محسوس کی ہے. میں نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں فرشتوں کو محسوس کیا. میں تقریباً 10 سال سے اس احساس کے بارے میں سوچ رہی تھی اور میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ تب میں نے کیسا محسوس کیا تھا اور اللہ سے اتنے قریب ہونا کتنا حیرت انگیز احساس ہے. میں نے کئی بار اللہ سے دعا مانگی تھی کہ وہ احساس مجھے دوبارہ نصیب ہو، اور عمرے کے بعد یہ احساس پانے پر میں بہت خوش تھی. اور اسے نہ کھونے کے لیے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ گناہ نہ کروں اور خود کو اللہ سے ہرگز دور نہ ہونے دوں. میرے خیال میں ہر ایک کو یہ احساس پانے سے اہم سمجھنے کہ اس نے جب حق کو پہچانا. اور وہ کہتی ہے میں اسلام قبول کرنے کے کچھ دنوں کے بعد اب دوستوں کے اپنے ایک سہیلی کے گھر گئی اور میں واپس آئی. اور وہ کہتی ہیں کہ گھر اتنا دور نہیں تھا، کچھ 5-10 منٹ کے فاصلے کے اوپر ہی تھا. تو میں نے اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ میپ کھولا اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے میپ ایسی روڈ پہ لے کے چلا گیا وہاں جو ہے وہ کوئی چیز تھی ہی نہیں، یعنی وہ روڈ تھی ہی نہیں. اور میں 15 منٹ جو ہے وہ لگاتار چکر کاٹتی رہی اسی روڈ کے اوپر اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر یہ اچانک میں نے ایک بندے سے پوچھا، اس نے مجھے بتایا یہاں. اور کہتی ہے میں ٹرن کر کے باہر جو ہی اپنے گھر جانے والی سڑک کے اوپر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے 10 سے 15 منٹ پہلے وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایک موٹر سائیکل والا جا کے گاڑی کے ساتھ ٹکرایا اور اس کی وہاں پہ جگہ ہو گئی. اور میں وہاں پہ پھر روئی چرلائی اور میں نے کہا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا، اگرچہ میں اس وقت سیدھی اگر آتی تو شاید یہ بائک والا اس وقت میرے ساتھ ٹکرا کے یہ مر جاتا. اور اللہ نے مجھے اس چیز سے بچایا. اور لگاتار میں 10 سے 15 منٹ، وہ کہتی ہے میں وہاں پہ روڈ کے اوپر یوں گھومتی رہی، مجھے سمجھ ہی نہ آئے. میں نے میپ لگایا ہوا کہ وہ مجھے میپ گھر لے کے ہی نہیں جا رہا. تو وہ کہتی ہے کہ میں وہاں سے میں نے رونا شروع کیا اور میں گھر تک روتی ہوئی آئی اور میرے اندر ایک ایسا احساس محسوس ہوا. وہ کہتی ہیں کہ یہ احساس جب میں نے کلمہ پڑھا میرے اندر ایک ایسا احساس ہوا کہ میرا ایک دوست اس سے پہلے جو ہے وہ مجھے ایک دن لے گیا ایک جادوگر، جادو ٹونا کرنے والے لوگوں کے پاس. تو ادھر مجھے جو ہے وہ اس نے جادو کرنے کی کوشش کی. تو اس نے کچھ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کچھ کیفیات لوگوں کے اوپر طاری ہوئی تو میں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. تو اس جادوگر نے مجھے کہا تھا تیرے اندر جو ایک چیز ہے
جو یہ جنات، ہم جنات کہتے ہیں، وہ اس کو جادوگر، بھوت وغیرہ یا جو بھی کہتے ہیں، ان کی جو اپنی طاقتوں سے جو لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، تو کہتی ہیں کہ وہ جو جادو کی قوت اور طاقت ہے وہ تیرے اندر ایک چیز ہے، ایسی ہے جسے وہ ناپسند کرتی ہیں. اور وہ عورت کہتی ہے اس وقت میں 14 سال کی تھی تو میرے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں واپس وہاں سے لوٹ گئی، اور جب کلمہ شہادت میں نے پڑھا تو وہی کیفیت دوبارہ میرے اوپر طاری ہوئی. اور پھر وہ کہتی ہیں میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے اوپر یہ کیفیت ایک دفعہ پھر طاری کرنا. وہ کہتی ہیں کہ اتنی مجھے محسوس ہوتا تھا، اتنی لذت آئی، ایسا محسوس ہوا کہ میں بالکل دھل چکی ہوں گناہوں سے. اور وہ کہتی ہے اسی صورتحال میں جس دن میں نے کلمہ پڑھا میں سوئی تو اسی رات بارش ہوتی ہے، اور بعد میں جا کے میں نے قرآن پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے جو ہے وہ آپ کے اوپر نیند طاری کی، یعنی وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے نیند کو سکون بنایا، اور پھر ہم بارش نازل کرتے ہیں، اس سے صفائی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، یعنی آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک تسکین کی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور وہ کہتی ہیں سبحان اللہ میں نے یہ کیفیت کو محسوس کیا. وہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے اسلام کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا. میرے کچھ خاندان کے لوگ میرے خلاف ہو گئے، کچھ نے جو ہے وہ مجھے ویلکم کیا، اور پھر وہ کہتی ہیں میری آنٹی تھی، میری ان کے ساتھ جو ہے وہ بول چال ختم ہو گئی، ان سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا. پھر بڑے عرصے بعد میرے دوبارہ ان کے ساتھ روابط طاری ہوئے. پھر کہتی ہیں میں نے آہستہ آہستہ کر کے حجاب کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. میرے سارے دوست میرے ارد گرد سے بھاگ گئے، وہ بڑا عجیب محسوس کرتے تھے کہ اس نے کیسے اسلام قبول کر لیا. اور وہ کہتی ہیں کہ میں دوبارہ پھر جب دوسرے عمرے پہ گئی، اپنا عمرہ کرنے کے لیے گئی، اور جب میں نے عمرہ کر کے فارغ ہوئی تو وہاں کے اوپر تیسری دفعہ پھر سے وہی کیفیت میرے اوپر طاری ہوئی. اور میں کہتی تھی کہ مجھے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ میں اللہ جو ہے وہ تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی اللہ تو وہ احساس شہرگ سے زیادہ قریب ہے جو مجھے اس وقت عمرے کے بعد محسوس ہوا. تو میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ہدایت کے راستے کے اوپر رکھے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بے روزگار ہو گئی اور میں دبئی چلی گئی، میں نے وہاں وقت گزارا، 6 مہینے تک بے روزگار رہی، اپنی سہیلی کے ہاں ایک صوفے پر لیٹا کرتی تھی. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، الکوہل چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا. میں ایک نیک خاتون بننے کی کوشش میں لگی رہی. شیطان میرے پاس آیا وسپرنگ کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے کہ تم جو ہے وہ یہ حجاب چھوڑ دو، بعد میں کر لو، نقاب چھوڑ دو، بعد میں کر لو، ابھی تمہارے پاس وقت ہے. یہ سب کچھ سرگوشیاں کر رہا تھا. تو میں نے صاف انکار کر دیا اور میں نے کہا کہ میں دنیا کی خاطر اپنا دین نہیں بیچ سکتی، اور میں حجاب پہ ڈٹ گئی. ان دنوں وہ کہتی ہیں کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر جو ہے وہ حجاب کے بارے میں جو ہے اس حجابی عورتوں کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا تھا. میں گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی کہ جو ہی باہر نکلوں گی میرے اوپر کوئی نہ کوئی حملہ کر دے گا. تو اس صورت کے اوپر جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ حجاب کو نہیں چھوڑا. اور وہ کہتی ہیں اس کے بعد 6 مہینے کے بعد جب میں نے یہ ڈٹ کے فیصلہ کر لیا، کچھ ہی دنوں بعد جو ہے وہ مجھے جاب ملی. اور مجھے جاب اس لیے ملی کہ میں ایک حجابی خاتون تھی کہ جو فلم موویز وغیرہ کی ڈائریکٹر وغیرہ کے ساتھ مل کے کام کیا کرتی تھی، ویڈیوز وغیرہ بنایا کرتی تھی. تو میرا ان کے ڈائریکٹر کے ساتھ جو کچھ بھی کام ہوتا تھا تو میں مجھے جو ہے وہ اسٹار امن اور محبت وارز کے اندر جو ہے وہ کام کرنے کا موقع ملا. میں نے وہاں میں رہنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ حجاب پہنے تو آپ ان سے مختلف ہیں، اگر آپ نقاب پہن لیں تو اور مختلف ہو جاتی ہیں، جیسے اب میں پہن رہی ہوں. تو کسی مسلمان ملک میں رہنے اور یہاں رہنے میں بہت زیادہ فرق ہے. یہاں آپ کو آسان کی آواز سنائی نہیں دیتی، آپ کو اسلام کا جذبہ نظر نہیں آتا. یہاں رہنا آسان نہیں ہے. مجھے مسلمان ملکوں میں رہنا پسند تھا اور میں اپنی اسلامی زندگی کے شروع کے پورے 4 سال مسلمان ملکوں میں ہی رہی ہوں. تو جب میں ویسٹ آئی اور آخرکار ایک غیر مسلم ملک میں رہنا شروع کیا تو یہ ایک بہت مختلف تجربہ تھا. فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا کیسا رہا؟ فلم انڈسٹری میں ایک حجابی ہونا بھی بہت مشکل تھا. لوگ جب آپ کو حجاب میں دیکھتے ہیں نا تو آپ کے بارے میں ایک تصور قائم کر لیتے ہیں. جب وہ آپ کو اسلام کے ظاہری روپ میں دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تو کریٹیو ہی نہیں ہو سکتے، آپ تو مظلوم ہیں، آپ پرانی سوچ کی ہیں. وہ آپ کے بارے میں یہ تمام چیزیں سوچ لیتے ہیں جو کریٹیوٹی سے میچ نہیں کرتی. جب اس کے بعد میں دبئی گئی تو وہاں بھی تقریباً 6 مہینے میں بے گھر اور بے روزگار رہی. مگر یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، کیونکہ اللہ نے مجھے دکھا دیا کہ جب تک آپ صرف اس پر بھروسہ کریں گے اللہ آپ کو اس زندگی میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی.
تو میں دبئی میں تقریباً 6 مہینے بے روزگار اور بے گھر رہی، اپنی دوست کے ہاں صوفے پر سو جاتی تھی۔ پھر وسوسہ بھی آیا اور شیطان نے سرگوشی کی کہ اپنا حجاب اتار دو، تمہیں اچھی جاب مل جائے گی، تم بہترین تنخواہ پاؤ گی، اور حجاب تو تم بعد میں بھی کر سکتی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں سوچنے لگی کہ کیا مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ میں نے اس بارے میں سوچا اور میں نے اللہ سے کہا میں اپنا حجاب پہنے رکھوں گی، میں اس دنیا کے لیے اپنا دین نہیں چھوڑوں گی، اور میں جانتی ہوں کہ آپ میرا خیال رکھیں گے کیونکہ آپ مومنوں کے ساتھ ہیں۔ اور پھر میں اگلے جاب انٹرویو کے لیے گئی۔ مجھے اس انٹرویو کی کال اس لیے آئی کیونکہ انہیں یہ جاننے میں کافی دلچسپی تھی کہ فلم انڈسٹری میں حجاب پہننے والی یہ وکٹوریہ ایڈورڈز کون ہے، اور آخر مجھے وہ جاب مل بھی گئی، سبحان اللہ۔ اور اس جاب کے ذریعے مجھے اسٹار وارز پر کام کا موقع ملا، اور مجھے یاد ہے کہ آخری دن میں اپنے ایکسٹراز کے ساتھ وہاں کھڑی تھی، بہت دور آسمانوں میں سورج اس ریگستان پر چمک رہا تھا، اور مجھے اپنی وہ سوچ یاد ہے، الحمدللہ میں وہی ریت پر شکر کے سجدے کرنا چاہتی تھی۔ اپنی محبوب چیز کے لیے آپ ہر طرح کی تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا۔ ہم صبح 5 بجے اٹھتے تھے اور آدھی رات کو 1 سے 3 بجے کے درمیان سوتے تھے، یعنی ہمیں صرف 2 سے 4 گھنٹے کی نیند مل رہی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی الارم بجتی میں بستر سے نکل جاتی، نماز پڑھتی، سارا دن گرم ریگستان میں دوڑتی پھرتی